بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں مشرق وسطیٰ میں جاری حماس اور ظالم جابر ناجائز قابض درندہ اسرائیلی ریاست کے درمیان ہونے والی جنگ کی تازہ ترین صورتحال۔ جو کچھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ بی بی سی، CNN اور الجزیرہ سے میری حاصل کردہ معلومات ہیں۔ مجھے انگریزی نہیں آتی، پھر میں ان کا بچوں سے ترجمہ کرواتا ہوں دیکھ کے، وہ جو فوٹیج آتی ہیں ان سے۔ تو جو خبر آپ کو بتاؤں گا وہ انشاءاللہ مستند ہوگی، درست ہوگی، کیونکہ ہیجان پھیلانا، جھوٹ پھیلانا یہ میرا مذہب ہی نہیں۔ تو بہت سی امید تھی، دنیا کے تمام طاقتور ترین جو دارالحکومت ہیں، مثلا واشنگٹن اور چین کا دارالحکومت، روس کا ماسکو، وہ متحرک تھے کہ کسی صورت جنگ بندی ہو جائے، اگر مستقل نہیں تو عارضی ہو جائے۔ عارضی جنگ بندی پہ دونوں فریق راضی ہوئے تھے، جو آج ہونا تھی، لیکن وہ آج نہیں ہو سکی۔ اب اس کا اعلان کل کر رہے ہیں، اور مجھے 1% بھی یقین نہیں کہ جنگ بندی ہو۔ اگر جنگ بندی ہوتی بھی ہے تو عارضی ہوگی۔ اس کو اسلام کا قلعہ نامی ملک یا مسلمانوں کا رہبر رہنما ہونے کا دعویٰ کرنے والا ملک سعودی عرب جتنی مرضی اس سے جان چھڑا لیں، ان کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اس جنگ سے ان کی جان چھوٹنے والی نہیں۔ یہ اس جنگ میں کھنچ جائیں گے، حالات ان کو کھینچ کے لے جائیں گے۔ یہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ دور دور ملبہ گرے۔ ایران تو اس جنگ کا حصہ ہے اور وہ اس میں بھرپور آگے حصہ لینے جا رہا ہے۔ تو یہ جنگ پھیلے گی، جیسے کہ میں جنگ کا پہلا ہفتہ گزرنے کے بعد سے کہہ رہا ہوں۔ اس کے کچھ وہاں کے مشرق وسطیٰ کے علاقائی اور عالمی عوامل ہیں۔ جب بھی پتلیاں ناچتی ہیں، اس کے پیچھے اداکاروں کے ہاتھ ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ میں دھاگے ہوتے ہیں۔ تو جو تازہ ترین آپ کو اطلاع دے دوں، جنگ بندی ہونے کے جو گفتگو ہو رہی تھی، جو ان کے درمیان معاہدہ ہو رہا تھا، اس کے درمیان ہی اسرائیل نے ایک بار پھر الشفا ہاسپٹل پہ بمباری کی ہے، بہت شدید بمباری کی ہے، غزہ پہ بمباری کی ہے۔ اس کے علاوہ حوثی جو ہیں یا حوثی، وہ یمن والے، انہوں نے ایک جہاز تو پہلے سے اغوا کیا ہوا ہے، اپنے ان کے قبضے میں ہے اسرائیل کا۔ آج انہوں نے ڈائریکٹ ایک امریکی جہاز کو اپنے میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ حزب اللہ کے ساتھ جنوبی لبنان میں اسرائیل کی جھڑپیں پہلے سے تیز ہو گئی ہیں، اور یہ جنگ بندی ہونے کے عنوانات نہیں ہیں، یہ اشارے کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ سب سے اہم بات جو اس جنگ کو پوری دنیا میں بھڑکانے جا رہی ہے، وہ ہے آج کا اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا بیان، جو اس نے اپنے سرکاری ٹی وی پہ دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس نے بقول نیتن یاہو کے، اسرائیلی وزیر اعظم کے، اس نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسی بدنام زمانہ موساد کو حکم دیا ہے کہ حماس کے لوگ دنیا کے جس بھی ملک میں ہوں، ان کو وہاں نشانہ بنایا جائے، ان کو ہلاک کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو ان کے زیادہ تر لوگ حماس کے قطر میں ہوتے ہیں، لبنان میں ہوتے ہیں، اردن میں، شام میں، ترکی میں۔ تو جب وہاں حملے
مساعد کرے گی تو ان کا جواب بھی لازمی آئے گا۔ اور اسلام کے قلعہ نے بھی بڑی کوشش کی کہ بس طاہر اشرفی کے جذباتی نعروں سے، بیانات سے بات بن جائے۔ سعودی عرب والوں نے بھی بڑی کوشش کی، لیکن عملی جنگ میں تو ان کو جانا ہی پڑے گا، خوشی سے نہیں مجبوراً جائیں گے۔ یہ جنگ ہو سکتا ہے جیسا کہ ہر 100 سال بعد ایک بڑی تبدیلی آتی ہے، اور پہلی جنگ کو، عالمی جنگ کو 100 سال ہو چکے ہیں، دوسری کو ہونے والے ہیں، تو مجھے خدشہ ہے یہ عالمی جنگ ہوگی۔ الجزیرہ نے کچھ آج تصویریں دکھائی تھی، ویڈیو دکھائی تھی، جس میں فلسطینی بچے اتنی تعداد میں شہید کیے گئے کہ انہوں نے کرین سے لمبی چوڑی قبر کھودی، تو اس میں جب وہ بچوں کے لاشیں رکھے تو وہ لاشیں اتنے زیادہ تھے کہ کرینوں سے کھودی ہوئی وہ اجتماعی قبر بھی کم پڑ گئی، اور پھر ان کو جیسے تیسے کر کے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے مٹی ڈال کے دفنا دیا گیا۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کی قربانیوں کے صدقے اللہ پاک فلسطینیوں کو آزادی نصیب فرمائے، اور ظالم، غاصب، درندہ صفت اسرائیلی ریاست اور حکومت کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ پاک مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پرامن یہودیوں کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ تھی تازہ ترین صورتحال۔ ٹائم پھر 6 منٹ ہو گئے، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔